السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیاری بہنوں، ہم نے کل سورہ ہود تک پڑھا تھا۔ آئیے آج جو ہے سورہ یوسف شروع کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر سورہ یوسف کے بعد ہم تلاوت کے بعد ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك فيعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علیم حکیم۔ معاف کیجیے، کیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم وأنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت أكلها فواحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين سورہ یوسف 35 آیتیں یہاں پہ تلاوت ہوئی ہیں. آیت ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ سورت جو ہے مکی ہے اور اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تشریح جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. مکہ مکرمہ کی یہ جو سورت ہے، بعض روایت میں کچھ یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو لوگ فلسطین کے بادشاہ تھے، باشندے تھے، وہ مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں. اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. دراصل بنو اسرائیل کے جو جد امجد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا. ان کے 12 صاحبزادے تھے اور انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے. اسی صورت میں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے. ان دونوں کے سونتےلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ سونتےلے یعنی دوسری ماؤں کے بیٹے، باپ ایک ہی تھے لیکن دوسری ماؤں کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا. بہرحال
یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو اس میں آئے گی، کس طرح ہوا، کیا ہوا، وہ وہاں پہ امیر مصر کے پاس رہے، پھر ایک جو ہے وہاں کی امیر کی جو خاتون تھیں وہ ان پر جو ہے فریفتہ ہو گئیں، پھر اس کے آگے کا کیا واقعہ رہا انشاءاللہ ہم سب آیتوں میں جانتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب یہ کتاب کی آیتیں، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ جملے کہتے ہیں سورت کے شروع میں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتانے والے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے، جو آپ کو سچ بتانے والی ہے۔ حق یعنی سچ۔ ہم نے اس قرآن کو ایسا بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے تھے اور اسی سرزمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر اور قوم کے مطابق اس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم نے تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جب تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں ایک بات بتائی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوسروں کو بتانے سے منع کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے اچھے اچھے خواب یاد رکھیں، کسی اپنے یعنی ویل وشر کو ہی کہیں جو آپ کا خیر خواہ ہو، ہرگز آپ دشمن سے اس کا بیان نہ کریں، کیونکہ پھر شیطان وہاں آپ موجود ہوتا ہے اور سازشیں کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال آگے آئیے، آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ ہے، اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں تمہارے نبوت کے لیے منتخب کرے گا۔ یہ سب میں پیاری بات اس کتاب کو مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے، اس کو یہاں پہ انتخاب کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ یہ حاشیے میں یہاں بریکٹ کے اندر جو یہاں بریکٹ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس طرح سے جملے ایڈ کر رہے ہیں سینٹینسز تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ بیچ میں بریکٹ میں جو دیے گئے ہیں سینٹینس کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے زیادہ تفسیر اس کے لیے بالکل بھی درکار نہیں۔ جو کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لے گا، دل پہ اللہ تعالیٰ کا دعا کر کے یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس کا الہام عطا کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرما دیں گے، زیادہ تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور تمہیں ان تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، اور جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں اور باپ حضرت ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو تم سے واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بے شک، کیونکہ آپ یعقوب علیہ السلام، یعنی اب یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ذکر میں ان کے والد کا بھی ذکر ہے یہاں پہ۔ اتنا اونچا مقام ملنے والا تھا کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، یہ اس خواب کا مطلب ہو سکتا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، اور باقی صاحبزادے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے اور دوسری اہلیاؤں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے سونتلے بھائیوں کو ان کے خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو، شیطان بھٹک کے بہکاوے میں آ کے وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر بیٹھے، اور آگے جا کے ہوا بھی وہی۔ انسان تو سوچتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر تمام انسانوں جو شیطان کے بھٹکاوے میں آتے ہیں ان کی بھی تمام کارگزاریاں یہاں بیان ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے بشارت دی کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں بہت سی مزید نعمتیں نوازے گا۔ یہ بظاہر ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بنو اسرائیل کس وجہ سے فلسطین چھوڑ کر مصر آباد ہوئے۔ یعنی اگرچہ ان کے پوچھنے کا اصل مقصد تو اپنے خیال کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنا ہے، لیکن اگر ان میں ذرا بھی عقل ہو تو اس واقعے میں ان کے لیے بہت سی عبرت ہے۔ اول یہ کہ یہ سبق ہی کیا کم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس واقعے کا جاری ہونا آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جتنی سازشیں کی گئیں، چاہے وہ ان کے بھائیوں نے کی ہو یا زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے،
آخر کار ان کی ساری سازشوں کا پول کھل گیا اور عزت اور فتح تمام یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عزت و تکریم سے نوازے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف، یہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ ہے، جب یوسف ان کے سونتےلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، معاذ اللہ، سبحان اللہ، یا اس سے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ انہی میں کے ایک کہنے والے نے کہا، انہیں ذرا یوسف علیہ السلام سے غالباً زیادہ محبت تھی، تو یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ اور کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے وہ کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو کہاں اور کس مقام پر پہنچانے والے تھے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ ان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، تم اسے لے جاؤ، مجھے اس کی جدائی کا کوئی غم نہ ہوگا، مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے گا تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنی یعنی حفاظت کریں گے ہم بول کے والد کو منا لیا، کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے سارے ہیں نا، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تھے، بالکل بچے تھے، معصوم بھی تھے، ماں باپ کے لاڑو پیار میں رہتے تھے، پھوپھی جان نے بھی بہت پیار سے ان کو سنبھالا تھا، زیادہ عرصہ انہوں نے پھوپھی جان کے پاس ہی گزارا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگرچہ کوئی اور حادثہ پیش نہ آئے تو بھی میری نظروں سے ان کا دور چلا جانا بھی میرے لیے باعث رنج ہوگا، کیونکہ محبوب اولاد وہ اس لیے بھی تھی کیونکہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت، اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ بھیڑیے یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ میں بھیڑیے کھا جائیں۔ بہرحال آگے سلسلہ ہے، پھر یہ ہوا کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے، انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں یہ پتا بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے، ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، اور وہ یوسف کی خمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ اللہ اعلم، اللہ اکبر۔ اس وقت ایک روایت میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی، اور یہ اس لیے نہیں یہ وہی نبوت کی وہی نہیں تھی، بلکہ اس قسم کی کوئی ایک وحی تھی جیسے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا مریم کے لیے بیان فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کسی ذریعے سے یہ بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آنے والا ہے، یہ لوگ تمہارے آگے جھکیں گے اور تم انہیں ان کی ساری حرکتوں کے بارے میں اس وقت بتلا دو گے۔ چنانچہ آگے کیا آ رہا ہے دیکھیے، ان کے والد نے کہا، یہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب میرے لیے تو صبر ہی ہے، جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اور دوسری طرف جس جگہ یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور وہ کچھ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم تھا، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس ان کو پیسے بنانے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک مال غنیمت کو پایا تھا وہ بھی کنویں سے، اور یوسف علیہ السلام بے انتہا حسین و جمیل تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، وہ بھیڑیا تو بڑا مہذب تھا کہ بچے کو کھا گیا اور خمیز جوں کی تو سالم رہی،
خلاصہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات یقین سے معلوم ہو گئی تھی کہ بھیڑیے کے کھانے کی محض بات افسانہ ہے، جو انہوں نے اس لیے فرمایا کہ تم نے اپنی بات یا تم نے اپنی طرف سے گڑ لی۔ بہرحال اب آگے جائیے، یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے لے لیا، اور جس مصر کے آیت نمبر 21 تک، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا، یا ہم پھر اس سے بیٹا ہی بنا لیں۔ ان کو غالباً اولاد نہیں تھی اور وہ بہت ہی زیادہ امیر ترین تھے، مصر عزیز مصر تھے، یعنی ایک طرح کے وزیر ہی سمجھ لیں، اور بادشاہ سے بہت قریبی۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہوں نے، کیونکہ ان کو وہاں پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کو اونچا مرتبہ دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اونچا مرتبہ دینا چاہ رہا تو اس دنیا کے اسباب کے تحت دھیرے دھیرے پہنچاتے ہیں۔ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل تھا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، اور نبوت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنا تھا کہ کیسے وہ سیکھیں گے، کیا کیا سیکھیں گے۔ اسی طرح بہرحال انہوں نے عزیز مصر کو، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب قرآن کریم کا خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے غیر ضروری تفصیلات کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ واقعے کے اہم حصوں کو بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین کے جنگل سے خریدا تھا، چاہے وہ خود قافلے والے ہوں جیسا کہ اوپر روایت سے معلوم ہوتا ہے، یا وہ جنہوں نے قافلے والوں سے خریدا، بہر صورت انہیں مصر لے گئے اور وہاں جا کر انہیں بھاری قیمت پر فروخت کیا۔ وہاں جس شخص نے خریدا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، سبحان اللہ، جسے اس وقت عزیز مصر کہتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ ان کا خاص خیال رکھیں۔ بیوی کا نام روایات کے مطابق زلیخا بتایا گیا۔ آئیے آگے کی ترجمے کو کرتے ہیں۔ آگے کا ترجمہ ہے آیت نمبر 24 تک کا۔ جب یوسف نے اپنی پھر بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کرنے لگی اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اس طرح اچھی طرح رکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک ہمارے وہ منتخب بندوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ایک انسانی فطرت ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کے سامنے ساتھ سے پھر بڑا ہو رہا ہے، 18 19 20 سال کا خوبصورت نوجوان، دن رات اس کی تعلیم و تربیت جاری ہے، کھانے کے میز پر اٹھنا بیٹھنا ہے، تو شیطان کی سازشیں بھی آ جاتی ہیں بیچ میں، اور اوپر سے ایک انسانی تقاضا ہے، کوئی خوبصورت چیز دیکھ کر ہم اس طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ان خاتون کو بھی یوسف علیہ السلام میں دلچسپی ہو گئی تھی، اور انہوں نے برائی کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو روک لیا۔ اب یہاں یہ جو خیال آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام غیر معمولی مردانہ حسن کے وہ تھے، ان پر اتنا حسین تھے وہ کہ وہ اتنی فریفتہ ہوئی کہ انہیں گناہ کی دعوت دے بیٹھی۔ قرآن کریم نے ان کا نام لینے کے بجائے یہ فرمایا کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس کی فرمائش سے انکار اور بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ اسی کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور وہ ان پر ایک طرح سے حاکمہ کا درجہ رکھتی تھی۔ یہاں سے آقا سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے جس نے انہیں اپنے گھر میں عزت دی، عزت سے رکھا۔ غرض وہ چھوٹے سے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی حسن سلوک سے اتنی پیاری شخصیت کے مالک تھے۔ لازم بات ہے جو پیغمبر بننے والے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ ایک انسانوں میں سے بہترین انسان کا انتخاب کر کے پیغمبر بناتے ہیں، تو غالباً یہاں پہ وہی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے، وہ خاتون نے ان کی شخصیت سے بھی متاثر تھیں، وہ ان کے حسن سے بھی متاثر تھیں، پھر یہ خیال تھا کہ یہ تو غلام ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جو بھی وجہ تھی، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ میرے آقا کی بیوی ہو اور میں تمہاری بات مان کر اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یہ بتایا گیا کہ رب کی طرف سے دلیل، ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے انہیں دلیل نظر آ گئی جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، اس لیے ان کے دل میں عورت کے بارے میں کوئی برا خیال تک نہ آیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اس عورت کی طرف سے اچھا میلان، تھوڑا سا میلان جو پیدا ہوا تھا وہ ایک بشری تقاضا ہے،
ہر انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے ان کو ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی کی طرف آمدہ ہو جائیں۔ یہاں ایک بہت خاص بات ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے، جیسے پیاس کی حالت میں روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر طبعی طور پر اس کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل جاتا ہے نا ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر، ارے کتنا اچھا ٹھنڈا، لیکن روزہ توڑنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رہتا ہمارا، رائٹ؟ اسی طرح غیر ارادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی میلان پیدا ہوا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہ میلان آگے بھی بڑھ سکتا تھا، اور لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھنے کے بعد وہ غیر اختیاری جھکاؤ سے آگے نہیں بڑھا۔ زیادہ مفسرین نے اس تفسیر کو اس لیے اختیار کیا کہ اول تو یہ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، دوسرے یہ کہ یوسف علیہ السلام کے مقام بلند کا مزید اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ غیر اختیاری خیال پیدا نہ ہوتا تو گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس جھکاؤ کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، زبردست اولو العزمی کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اور قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے تقاضے کے باوجود اللہ کے خوف سے اپنے آپ پر قابو رکھنا اور گناہ سے بچنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مومن بہنوں اور بھائیوں اور ہم سمیت ہر ایک کو گناہ سے بچنے کی توفیق، ہمت، طاقت، قوت اور ایسے ذرائع نہ عطا فرمانا کہ جہاں گناہ کا اندیشہ ہو، ہے نا؟ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، چونکہ بشر ہوں، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع عطا نہیں کرنا۔ بہرحال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کسی امتحان میں ڈالا ہے تو انشاءاللہ اب آپ کا کام ہے کہ اس گناہ سے پوری طرح سے نکلیں اور آگے بڑھیں۔ سوال یہ رہ جاتا کہ وہ رب کی دلیل کیا تھی، تو جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی دلیل سے تعبیر فرمایا۔ اس سوال کا واضح اور بے غبار جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اس عمل کے گناہ ہونے کی دلیل، جس کی طرف انہوں نے دھیان رکھا اور گناہ سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ بات جانتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے جو وہ خاتون جس کی طرف ان کو بلا رہی تھی، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے خمیز کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا، جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے رخ موڑ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، عورت نے انہیں پیچھے سے کھینچنا چاہا تو قمیص پھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی عزیز مصر پر واضح کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ خود زلیخا کے خاندان سے ایک شخص نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسی علامت بتائی جس کی معقولیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص، یہ آپ سن چکے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ تھا دراصل جو بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عزیز مصر نے پوچھا یوسف سے کہ تمہارے کوئی گواہ ہے تو لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو یہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ میرا رب کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکال دے گا۔ اتنے میں ایک بچہ جو بہت شروع سے رو رہا تھا، جب یوسف علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے محل میں، اسی وقت سے وہ رو رہا تھا۔ اور دیکھیے چھوٹے بچوں کو ایک فرشتوں کی صفت ہوتی ہے، جب شیاطین موجود ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کو دیکھ کے وہ مسکرانے لگتے ہیں اور شیطانوں کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں۔ جب چھوٹا بچہ رو رہا تھا بہت زیادہ، اسی وقت یوسف علیہ السلام کے دل میں ذرا سا شک آیا کہ ہو نہ ہو کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیں۔ بہرحال ان کی طرف انہیں یہ خیال آیا کہ اس بچے سے پوچھ لیا جائے، تو انہوں نے یا ان لوگوں نے ہی سے کسی نے کہا کہ کون تمہاری گواہی دے سکتا ہے، تو بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ بتایا کہ یوسف کی قمیص اگر آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار، پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا گنہگار۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقع تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ دیکھیے خواتین کا خاص شیوا رہا، یہ ساری خواتین نہیں لیکن زیادہ تر موسٹلی وومن جو ہے جب گناہ میں ہو جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں یا جو بھی ہے سامنے آتا ہے تو سارا قصور مردوں پہ ڈال دیتے ہیں اور بالکل خود معصوم اور پارسا بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جن کی غلطی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم کریں، لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی، ایک خاتون تھی، وہ بھی عزیز مصر کی بیوی، تو اس کو اس وقت جو بن پڑا اس نے کہہ دیا۔
اور شہر کی کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں یہ یقینی طور پر کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب وہ جو خاتون تھیں عزیز مصر کی بیگم، وہ سارے شہر میں مشہور ہو گئیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، دیکھیے کیا کیا انہوں نے، کہ آگے آ رہا ہے، پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم وہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا آگے، کیونکہ ہم نے یہیں تک اس کا ترجمہ کیا تھا۔ 35 آیت نمبر 35، بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یہاں پہ جو ہے 12th جز ختم ہوتا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 13 جز کا ترجمہ کرتے ہیں، 13 جز کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ پتا چل گیا کہ کیا ہے، پھر یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے ان کی گواہی دی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ عزیز مصر کو معلوم ہو گیا کہ سارا قصور اس کی بیوی کا ہے۔ عزیز مصر نے شرارت تو ان کی بیوی کی تھی، لہٰذا بدنامی کے خوف سے انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھا۔ جب اس کی بیوی، اس عزیز کی بیوی نے، اب آگے ہے آیت نمبر 32، ہم نے 30 تک ہی ترجمہ کیا تھا۔ اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا، انہوں نے حیرت انگیز حد تک انہیں حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، پھل دیا۔ اور ان عورتوں نے کہا کہ جب یوسف آئے تو تب تم پھل کاٹنا،
پھل کاٹتے ہوئے یوسف کو دیکھنا. وہ بول اٹھی ہاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوائے کچھ اور نہیں ہو سکتا. عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے. یہ بات واقع سچی ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈوڑے ڈالے مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. تو ان عورتوں نے اس بات کو مکر شاید اس لیے کہا کہ وہ خیر خواہی کی وجہ سے یہ باتیں بنا رہی تھی. بہرحال زلیخا کو بدنام کرنا مقصود بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی شہرت سن کر یہ باتیں اس لیے کی ہوں گی کہ زلیخا ان کو بھی دیدار کا موقع فراہم کر دے. تو ان کی مہمان نوازی کے لیے پھل دسترخوان پر رکھے گئے تھے اور چاقو انہیں کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا. یوسف نے دعا کی یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا. جو لوگ جہالت کا کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا. چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا. بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. سبحان اللہ. لیکن شاید زلیخا کو یہ اندازہ تھا کہ یہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گی تو یہ چاقو بے خودی کی حالت میں خود ان کے ہاتھوں پر چل جائے گا. چنانچہ آگے بیان فرمایا جا رہا ہے یہی بات. حضرت یوسف علیہ السلام واقع بہت حسین تھے اور بعض روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو عورتیں پہلے یوسف علیہ السلام زلیخا کو ملامت کر رہی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد الٹی حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحتیں کرنے شروع کر دیں کہ تمہیں اپنی مالکہ کا کہنا ماننا چاہیے. اور بعض روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ ان عورتوں میں سے کچھ نے انہیں تنہائی میں نصیحت کرنے کے بہانے بلا کر گناہ کی دعوت دینی شروع کر دی. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا میں حضرت زلیخا کا نہیں بلکہ تمام عورتوں کا ذکر فرمایا. وہ تھے ہی ایسے، اتنے خوبصورت تھے کہ کسی کا بھی دل ان پہ آ سکتا تھا. لیکن اس وقت اگر کوئی انسان ایسی جگہ ایسی چیز کو دیکھ کر بھی گناہ سے بچتا ہے تو اس کے لیے قابل تحسین ہے وہ عمل. اللہ تعالیٰ اسے بدرجہ اولا قبول فرماتے ہیں. پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک کے لیے قید خانے بھیج دیا جائے. اب وہ لوگوں کی ریپوٹیشن کا بھی سوال تھا کہ بھئی اگر ہم ان کو سزا نہیں دیں گے یا بیوی کو سزا دیں گے تو بیوی بدنام ہو جائیں گے اور اگر یوسف کو سزا دیں گے تو یوسف بے قصور ہے. بہرحال انہوں نے ان کو قید خانے میں ڈال دیے. ہر انسان یہی کرتا نا، اپنے رشتہ داروں کی زیادہ پشت پناہی کرتا ہے اور دوسروں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی کیا مصلحت تھی اور وہ کیا چاہتے تھے. بہرحال پھر ان لوگوں نے یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں ایک نے یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو. یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی بہت ہی پیاری چیز شروع ہو رہی ہے. انہوں نے قید خانے میں بھی اپنی نیک نیتی سے اور نیک عادتوں سے وہاں کے لوگوں کا بھی دل موہ لیا. اگرچہ کہ شروع نے انہیں بہت بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعد میں پھر ان تمام قید خانے کے قیدی ان کے بے حد بہترین دوست بن گئے. انہوں نے بے شمار قربانیاں دی، ان سب کو بتایا، خواب کی تعبیر بتائی. بہرحال لیکن عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس واقعے کا چرچا ختم کرنے کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ کچھ عرصے انہیں قید خانے میں رکھا جائے. روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے وہ 2 آدمیوں میں سے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا اس کا باورچی تھا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. اس الزام میں ان پر مقدمہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا تھا. بہرحال یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر بعض مفسرین نے تو یہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا ہے کہ میں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر ابھی تھوڑی دیر میں بتا دوں گا اور جو کھانا تمہیں جیل سے ملنے والا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا. بہرحال اللہ عالم، یہ اسی علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے. مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. کیونکہ انہوں چھوٹے سے بچے تھے نا جب مصر آئے تھے
تو لیٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت بھی دی اور انہوں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو عزیز مصر وغیرہ جس دین پر تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. اب آگے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ جا کر یہ بات بادشاہ سے ذکر کر دو، اور اس طرح اس کی زندگی کی اچھا دوسرے ان میں سے ایک کو آپ نے بتایا کہ یہ مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے. یہی پیغمبرانہ اسلوب ہے کہ وہ جب کوئی مناسب موقع دیکھتے ہیں تو اپنی دعوت پیش کرنے سے نہیں چوکتے. ان دونوں کو بھی انہوں نے دین کی دعوت دی، پھر دونوں نے قبول بھی کر لی. آگے ہے ایک اے میرے قید خانے کے ساتھیو، کیا یہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہو، اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اسی نے یہ حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اپنے خوابوں کی تعبیر سنو. تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نونچ کھائیں گے. جس معاملے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے. ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا. آقا سے مراد بادشاہ ہے. یہاں پہ غالباً ان کا یہی خیال تھا کہ یہ واپس جا کے بادشاہ کے پاس کام کرے گا. تو یہ یاد دلانا، میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ شخص جیل میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ عزیز مصر میں جیل میں ڈالا تھا ان کو، اور یہ بڑے بڑے بادشاہ وغیرہ کر سکتے تھے یہ چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے میرا تذکرہ کرنا. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی. وہ اپنے آقا سے یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 44 تک کا، آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مقصد تھا کہ وہاں اس قید خانے میں وہاں کے قیدیوں کی اصلاح کی جائے. اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 ہیں اور جو سوکھے ہوئے ہیں. اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کا مطلب بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں. توجہ تو کرنی. اچھا آگے فرمایا وہ شخص بادشاہ سے یہ بات، تفسیر میں یہ بات ہے کہ اصل وہ شخص وہ جا کے بادشاہ سے بات بھول گیا کرنا، جس کی وجہ سے انہیں کئی اور سال جیل میں رہنا پڑا. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر جاننا چاہ رہا تھا، مگر درباریوں میں سے کسی نے ان کو وہ نہیں بتا سکا، کوئی نہیں بتا سکا ان کو. اور پریشان قسم کے خیالات بھی بعض وقت جو ہے خوابوں کا روپ دھار لیتے ہیں. اسی طرح کہا اگر با معنی خواب ہے تب بھی ہم اس کے معنی آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. ان لوگوں نے معذرت کر لی بادشاہ سے. اب بادشاہ نے کیا کیا، ان دنوں ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس نے اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی. اس نے کہا آپ کو میں خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے. چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا کہ اے یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ. 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں. شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں. یوسف نے کہا تم 7 سالوں تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے. اس دوران جو فصل کاٹو گے اس کو بالیوں میں ہی رہنے دینا. البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کام آئے گا وہ نکال لیا کرو. پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کیا رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے. البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر دی اس کا خلاصہ یہی تھا جو ابھی آپ نے سنا. اور یہ بہت آسان ہے کہ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے.
اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ پھر یہاں پہ قرآن کریم میں ایک واقعے کے وہ حصے حذف فرما دیے جو خود سمجھ میں آ سکتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی وہ بادشاہ کو بتائی گئی تھی، بادشاہ نے کیا کیا، پھر ان کو بلانا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے وہ چاہتے تھے کہ پہلے ان پر جو جھوٹا الزام لگا اس کی صفائی ہو جائے، کیونکہ نیک شخص کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی الزام لگا رہے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، لازم بات ہے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ان پر وہی شروع کر دی تھی اس وقت، اسی لیے اس مرحلے پر انہوں نے ایلچی کے ساتھ جانے کے بجائے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ پہلے تحقیق کی جائے۔ بہرحال یہ ہوتا رہا، ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان عورتوں نے کہا ہاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا تھا اب تو حق بات سب پر کھل ہی چکی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، سالوں بعد اسے بھی وہ اسی فراق میں مبتلا تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اس کو بھی بہت پچھتاوا تھا وہ خاتون کو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ آخرکار اس نے اعتراف کر لیا۔ جب یوسف قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات معلوم ہو جائے، یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب چلنے نہیں دیتا، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، اور ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بہرحال اس طرح ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاکی اور صفائی کی گواہی دلوا دی، خود انہی لوگوں سے جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے ایسی بات کی۔ اب آئیے یہ ہم جو ہے جز کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، 13ویں جز کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ لوگوں کو آواز آرام سے آ رہی ہے سکون کے ساتھ، اور امید ہے کہ سمجھ بھی آ رہا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل نہیں لے رہی ہوں تاکہ جو ہے شاید کہ آج میرا جلدی ختم کر دوں میں آج انشاءاللہ، ہم وقت سے پہلے ہی ختم کر دیں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ 13واں جز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا
معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحوط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا
أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. وما أكثر الناس ولو حرصتم بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمدللہ سورہ یوسف ختم ہو گیا ہے. آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آگے ہے اور بادشاہ نے کہا اچھا کہ اسے میرے پاس لے آؤ میں خالص اسے اپنا معاون بناؤں گا. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے بادشاہ نے ان سے باتیں کی. اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کا انتظام پر مقرر فرما دیجیے. یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے. میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا
کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ اس وقت تک عزیز مصر کا بھی یعنی وزیر خزانہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، شاید کہ کوئی دوسرا وہاں پہ تھا۔ ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت میں جو اجر ہے وہ اس کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ترجمہ ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، اور سورہ یوسف کے بعد ہم روکتے ہیں آج کی تلاوت کو انشاءاللہ۔ ہم اور بھی دن ہے ہمارے پاس، کسی دن ہم زیادہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اچھا اس میں بادشاہ نے پھر ان کو بلایا، اور وہ وہاں پہ انہوں نے اس لیے یہ پیشکش کی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ واقع جو ہے ان کے خزانوں کی جو ہے حفاظت بھی کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں جو ہے یہ وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ بہرحال آئیے اب آگے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک وزیر خزانہ نہ ہو تب تک وہ آپ ملک کے کسی بھی چیز کا انتظام ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اقتدار میں آئے تاکہ وہ پوری طرح سے لوگوں کی صحیح رہنمائی فرما سکے۔ اس وقت کا وہ تقاضا تھا۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آیا، ان کے پاس پہنچے تو اس نے پہچان لیا، اور وہ یوسف کو نہیں پہچانتے تھے۔ اور جب یوسف نے ان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ اچھا ہم شاید یہاں پہ کچھ چھوڑ رہے ہیں، ایک منٹ، اوکے۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسے اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں سے جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے۔ بہرحال اب یہاں پہ معاملہ دوسرا ہو گیا ہے، یعنی سیم وہ وقت آ گیا ہے جب بادشاہ کا خواب پورا ہو گیا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب وہ کیا کہہ رہے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ لوگ بھی اطراف کے لوگ بھی وہاں پہ آئے غلہ لینے کے لیے جو آس پاس رہنے والے تھے۔ تو وہ لوگ آئے تو ان کے بھائی بھی آ گئے وہاں پہ، تو ان لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی لے آنا، اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس میرے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے زیادہ تر، قریب بہت۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو لے آنا، اور تم میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اگر تم اسے لے کر نہیں آئے، میرے پاس پھٹکنا بھی مت۔ وہ بولے ہم ان کے والد کے بارے میں ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا تھا انہی کے کجاووں میں رکھ دے، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس پہنچے تو ان کو اپنے مال کو پہچان لے، شاید یہ احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے بھی ان کو واپس کر دیے۔ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا، چیزوں کے پہلے چیزیں دی جاتی تھی، تو وہ لوگ اپنا بہترین چمڑے لیدر وغیرہ کی چیزیں لے آئے تو انہوں نے یہاں سے غلہ دیا۔ ایسی ہی ہوتی تھی پہلے لین دین۔ چنانچہ جب اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم سے پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ اس وقت بہت قحط اطراف کے بھی علاقوں میں پڑ رہا تھا، اتنی قحط سالی ہو گئی تھی وہاں پہ۔ والد نے کہا
میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقع بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو خل و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا، لیکن حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ اپنے بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے، جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت نے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشیت تو جو ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو مال و دولت ہے اس کا حد سے زیادہ پروپوگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے نبوت کا اسلوب یہ رہا کہ بندوں کو یعنی مخلوق کو تعلیم دیتا جائے، تو وہ بھی یہ تعلیم دے رہے تھے کہ ایسے کرو، تم لوگ اس طرح کرو۔ 11 بھائی ہے ماشاءاللہ، سب کے سب بے انتہا قداور اور حسین و جمیل تھے، اسی لیے انہوں نے نظر لگ جانے کی، نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتائی۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو شو آف نہ کریں۔ یہاں پہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کا باپ گم ہو گیا، باپ بہت پریشان تھا کہ پھر کسی نے آ کر اس کو اطلاع دی، بہت ڈھونڈا، بچہ نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیٹھے تھے، وہ آدمی بھی وہاں تھا، کسی نے آ کے اس سے اطلاع دی تمہارا بچہ فلاں جگہ ہے، وہ تیزی سے لپکنے لگا وہاں دوڑ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک لیا، ادھر آؤ، اسے صرف نام سے بلانا، بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ تو بہرحال وہ شخص ویسا ہی گیا، ویسا ہی کیا۔ بعد میں صحابہ کرام چونکہ آپ کی ایک ایک جو ہے بات نوٹ فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے ایسا فرمایا، تو انہوں نے کہا جب وہاں پہ یتیم بچے بھی اس بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، جب یہ اپنے بیٹے کو والہانہ گلے لگائے گا، بیٹا بیٹا کہے گا، تو پھر ان لوگوں کو برا لگے گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیز انبیاء اکرام ہمیں سکھاتے ہیں، اور اگر ہم اس کو سیکھ لیں تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور کسی کی طرف ہماری نظریں، ہماری یعنی کسی کی بری نظر بھی نہیں لگتی۔ خود کہنے میں یہ آیا ہے روایت میں کہ ہماری خود کی بھی بری نظر ہم کو لگ سکتی ہے۔ بہرحال واللہ اعلم، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے۔ اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے تھے، اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دے دی، اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہو جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھا دیا، کجاوے یعنی ہونٹ پہ رکھنے والا سامان۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ مقصد بولنے کا یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ چور ہیں، لیکن بس ان کو اپنے بھائی کو روکنا تھا، کیونکہ وہاں یہ ریت مانی جاتی تھی جس کے پاس چوری کا سامان برآمد ہو وہ اس کو رکھ لیتے تھے، یعنی ہر جانے کے طور پہ وہ اسی شخص کو رکھ لیتے تھے جس کے پاس چوری کا سامان ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر دکھائی تھی، اس سے انہوں نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا تھا، اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح 5 کمروں میں 10 بھائی مقیم ہو گئے، بنیامین رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے سگے بھائی کے ساتھ تنہائی میں موقع مل گیا تھا، جس میں انہوں نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ باقی کے دوسرے بھائیوں کو انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے، اور جو شخص اس سے لا کر دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام دلوانے والے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا تو بات بڑی، پھر سب لوگوں نے ان کی تلاشی لی، سب لوگوں کی، دوسرے بھائیوں کی بھی۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ نکلے گا تو وہ خود ہی سزا میں دھر لیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے علاقے کا تو نہیں تھا یہ رواج، یعقوب علیہ السلام کے علاقے کا تھا، اور وہ بخوبی جانتے تھے۔ ایسا ایک واقعہ ان کی بچپن میں پیش آ چکا تھا، وہ کون سا واقعہ تھا انشاءاللہ اگر کبھی آپ سے تفصیلاً ملاقات ہوئی تو ہم ضرور بیان کریں گے۔ وہ خود سزا میں دھر لیا جائے،
جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی کی، پھر پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ان کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر والا ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال وہ بھائی بولے، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا، تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو تم بیان دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ وہی یوسف علیہ السلام کے ایک بچپن کا چھوٹا سا واقعہ تھا کہ ان کی پھوپھی ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اور ان کے والد ان کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھوپھی نے کیا کیا، خاندانی جو ہے کمر بند یوسف علیہ السلام کے اندر ڈریس کے اندر باندھ دیا۔ تو سب لوگ بولے، چھوٹے سے تھے یوسف علیہ السلام، نہیں جانتے تھے، معصوم تھے، پھوپھی کی بات کو کچھ نہیں کہا۔ پھوپھی نے کہا چپ رہو، اشارے سے کہا۔ پھر بعد میں جو ہے یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ہم تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہو چکا تھا بچپن میں واقعہ، جس کی بنا پہ وہ بھائی کہنے لگے کہ ان کا ایک بھائی ایسا کر چکا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اس لیے ہم اس کی جگہ میں ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جس شخص کے پاس ہماری چیز ملی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو کر الگ الگ ہو کر چپکے مشورے کرنے لگے تو ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے والد نے اللہ کے نام سے عہد لیا تھا؟ اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب وہ لوگ واپس گئے اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، جس قافلے میں ہم آئے تھے اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف! ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ وہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس مرتبے بھی انہوں نے کوئی بہانہ بنایا ہے۔ بہرحال میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تقریباً 40 سال ہو گئے تھے ان کو اپنے باپ سے ملے ہوئے، یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو دیکھے باپ کو ملے ہوئے۔ تو چنانچہ جب وہ یوسف کے 40 سال میں بھی ان کو امید تھی کہ میرے بیٹے مل جائیں گے، یہ نبوت کا یقین تھا۔ اگر وہ یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ انتقال ہو بھی جاتا تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا، تو نبی ہونے کے ناطے انہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں نہ کہیں تو زندہ ہے۔ انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، ہمیں آپ پورا غلہ دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی کا دل بنایا کہ وہ معاف کر دیے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے انبیاء کرام کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کو اسی طرح معاف کرنا چاہیے، چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے سے بڑا ظلم کیا ہو۔
اب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا نام خود لیا تو پھر غور کرنے کے بعد ان کو پہچان لیا۔ جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ نبی تھے، انہیں واقعی یوسف کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرامت تھی ان کے ساتھ۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور وہ فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کو بخشش فرما دیجئے، بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ اب سب آپ مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے لیے میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا دیا تھا، انہوں نے معاف کر دیا اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا، مجھے خواب کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس تم موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں۔ اس کے باوجود لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا دل کیسا ہی چاہتا ہو، اور حالانکہ تم ان سے تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر ان سے منہ موڑ کر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اسی طرح وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو آ کر لپیٹ لے، ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں احساس بھی نہ ہو؟ اللہم احفظنا۔ اے پیغمبر کہہ دو میرا یہ راستہ بھی ہے اور میرا یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ہم نے تم نے سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ صرف مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے قوموں کا کیا ایسا انجام ہوا؟ آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی ہیں تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور ہم جس کو چاہتے تھے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ گڑ لی گئی، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی تھیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت ساری ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شرک کرنے والوں سے محفوظ فرمائے، اور بڑے سے بڑا بھی اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ظلم و ناانصافی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کے بچے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کو معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، جلدی معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے۔ آئیے ہم چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، میں آج یہیں تک تلاوت کروں گی، میرا ایک اسکیجول ہے اور مجھے جانا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے شک اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، بے شک تو رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے کاموں کو بنا دیجئے یا اللہ، جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں اس کو جاری فرما دیجئے اور ہمارے کاموں میں اپنی مدد عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن، آپ تمام یہاں آئے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم